بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أكل ما نتكلم به يكتب علينا قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم إنك لن تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كان لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم جو بھی بات بولتے ہیں، منہ سے نکالتے ہیں، زبان سے نکالتے ہیں، یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تجھے تیری ماں گم کرے۔ یہ ایک محاورہ ہوتا ہے عربوں کے ہاں۔ تو فرمایا کہ کیا لوگوں کو ان کے منہ کے بل جہنم میں سوائے زبان کے اور کون سی چیز گرائے گی؟ پھر فرمایا کہ تو جب تک خاموش رہے گا سلامتی میں رہے گا، بچا رہے گا، محفوظ رہے گا۔ جو ہی تو نے گفتگو کی تو وہ گفتگو یا تو تیرے نامہ اعمال میں ثواب بنا کر لکھ دی جائے گی یا عذاب بنا کر لکھ دی جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ میں زبان کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت محبوب اور پیارے صحابی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے ایک سوال کیا۔ یہ صحابہ کے سارے وہی سوال ہیں جو قیامت تک آنے والی امت کے سوالات تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر امت کے لیے رہنمائی کا ایک ذخیرہ چھوڑ گئے۔ تو اسی سلسلے کا ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مجھے معلوم ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ نامہ اعمال لکھا جاتا ہے۔ ایک فرشتہ دائیں کندھے پہ ہوتا ہے، ایک بائیں طرف ہوتا ہے۔ دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، اچھے کام لکھتا ہے، اور بائیں طرف والا برائیاں اور برے کام لکھتا ہے۔ اتنی بات تو ہمیں پتہ ہے، لیکن جو بھی ہم زبان سے نکالیں گے، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، عام حالات میں، سنجیدگی میں، مذاق میں، غصے میں اور نارمل حالت میں، تو جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکلے گا کیا سب کچھ لکھا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال تھا، ہمارے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے تیری ماں روئے کہ کیا جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ زبان کے علاوہ بھی کچھ ہوگا جو ان کو لے کے جائے گا؟ گویا کہ آپ نے یہ فرما دیا کہ جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب وہ زبان ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی زبان ہے جس سے انسان دو بول بولتا ہے تو ایمان والا بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا صدق دل سے تو ایمان والا بن گیا، اور اگر اس کا انکار کر دیا تو کفر والا بن گیا۔ یہ زبان انسان کو مسلمان کرتی ہے، زبان انسان کو کافر بناتی ہے۔ زبان ہی اس کی جو ہے وہ اس سے گالی نکلواتی ہے، برا بول بلواتی ہے، اور زبان ہی اس سے ذکر، تلاوت اور نصیحت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ سارے کام زبان ہی تو کرواتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جہنم میں جانے کا بڑا ذریعہ زبان ہوگی، اور دوسری جانب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جانے کا بڑا ذریعہ بھی زبان ہی ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ بڑی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اگر تم اس کو قابو میں رکھو، یعنی خاموش رہو، تو تم سلامتی میں ہو۔ چلو نہ دینے پڑے نہ لینے پڑے، لیکن اگر تم نے بول دیا، جب تم نے کچھ بولا ہے تو اب دو میں سے کوئی ایک بات تو ہوگی، یا تو یہ بول جنت کا ہے یا یہ بول جہنم کا ہے، تیسری چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔
یا تو یہ نیکی کا مباح کام ہے یا نیکی کا کام ہے جو تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے حق میں لکھ دیا گیا، یا پھر یہ برائی ہے جو تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے خلاف جمع کر دی گئی کہ قیامت والے دن تمہیں یہ جا کر مل جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کینچی کی طرح چل رہی ہے، کبھی ادھر چل رہی کبھی ادھر چل رہی ہے، بکری کی طرح کبھی ادھر منہ مار رہی ہے کبھی ادھر منہ مار رہی ہے، نہیں، بلکہ آدمی کو زبان سے لفظ نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے، بولنے سے پہلے تولنا چاہیے، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ اگر اس کے بغیر بول دیا انسان نے تو اپنے آپ کو سزا دینی چاہیے۔ ہمارے کتنی دوستیاں، کتنی رشتہ داریاں، کتنے کاروباری تعلقات، یہ سارے زبانی بگاڑتی ہے، زبانی سنوارتی ہے، زبانی بگاڑتی ہے۔ اس لیے اس جو تھوڑا سا لوتھڑا ہے گوشت کا، اس کو قابو میں رکھنا بڑی ضروری ہے۔ اس سے انسان کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت تو انشاءاللہ سنور ہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔